آج کی ہماری منزل جنوبی ایشیا میں واقع ایک نہایتی عظیم الشان خوبصورت اور مثالی ملک ملائیشیا ہے، جس نے صرف چند سالوں میں اپنی خوبصورتی، معاشی ترقی اور بہترین معیار زندگی کی کامیابیوں پر اپنا ایک الگ مقام حاصل کیا۔ یہ مقام ملائیشیا نے وہاں کی مضبوط اور نڈر قیادت کی وجہ سے حاصل کیا۔ اس لیڈر کا نام مہاتیر بن محمد ہے۔ تو دوستو، آج ہم ملائیشیا کی تاریخ، خوبصورتی، سیاحتی مقامات اور بے باک لیڈر کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ 3,30,803 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ملائیشیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 66واں بڑا ملک ہے، جبکہ ملائیشیا کی آبادی تقریباً 3,20,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ملائیشیا دنیا کا 44واں بڑا ملک ہے۔ ملائیشیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جبکہ ملائیشیا کا دوسرا بڑا مذہب بدھزم ہے۔ ملائیشیا میں بدھزم کو ماننے والوں کی تعداد ملائیشیا کی آبادی کا تقریباً 20% ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں عیسائی 9.2%، ہندو 6.2% اور 3.4% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ ملائیشیا کا لفظ تامل اور لاطینی زبان کے دو الفاظ مالے اور سیا کو ملانے سے نکلا ہے۔ مالے لفظ تامل زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پہاڑ یا علاقہ لیے جاتے ہیں، جبکہ سیا لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ملائیشیا کی تاریخ کی اگر بات کریں تو ملائیشیا میں تقریباً 40,000 سال پہلے انسانی آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ ملائیشیا میں سب سے پہلے نیگریٹوس لوگ آباد تھے۔ پہلی صدی عیسوی میں انڈیا اور چائنا سے تاجروں نے ملائیشیا کا رخ کیا۔ دوسری اور تیسری صدی میں یہاں پر بندرگاہیں اور سیلی شہر تعمیر ہونا شروع ہوئے۔ ملائیشیا میں انڈین اور چائنیز کلچر کا بہت زیادہ اثر پایا جاتا ہے۔ مالے لوگوں نے چوتھی اور 5ویں صدی عیسوی میں ہندو اور بدھزم کو اپنا مذہب بنایا۔ کنگڈم آف لینگ کیشوکا دوسری صدی عیسوی میں ملائیشیا کے شمالی علاقے میں قائم ہوئی، جو کہ 15ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران ملائیشیا کا زیادہ تر حصہ سلوی جیان ایمپائر کے قبضے میں تھا۔ اسلام کا ظہور 14ویں صدی عیسوی میں ملائیشیا میں ہوا۔ 15ویں صدی کے اوائل میں سنگاپور کے بادشاہ نے ملائیشیا میں ملائیکا سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ملائیکا اس وقت تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے پورے خطے میں بہت اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ 1511 میں پرتگال نے ملائیکا کو فتح کر لیا، جبکہ 1641 میں ہالینڈ نے پرتگال سے یہ علاقہ چھین کر اس پر قبضہ کر لیا۔ 1786 میں برطانوی لوگوں نے ملائیشیا میں اپنے قدم رکھے۔ 1826 تک برطانیہ نے پینانگ، ملائیکا، سنگاپور اور جزیرہ لبنان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور ان علاقوں کو اپنا نو آبادیاتی بنا لیا۔ 20ویں صدی میں برطانیہ نے ملائیشیا کے کچھ حصوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ باقی کے 5 جزائر اس ریاست کا حصہ نہیں بنے۔ 19ویں صدی کے آخر تک بورنیو کا جزیرہ بھی ایک علیحدہ سلطنت کے طور پر کام کرتا رہا، لیکن یہ تمام علاقے پھر بھی برطانوی سلطنت کی نو آبادیاتی میں تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں جاپان نے حملہ بھی برطانوی سلطنت کی نو آبادیاتی میں تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں جاپان نے حملہ کر کے ملایا، بورنیو، سراواک اور سنگاپور پر قبضہ کر لیا۔ جاپان کے قبضے میں یہ علاقے 3 سال تک رہے۔ اس تمام عرصے کے دوران ملائیشیا میں نیشنلزم کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ 3 سال بعد اتحادی فوجوں نے دوبارہ ملائیشیا کو فتح کیا اور تمام سٹیٹس کو اکٹھا کر کے ملایا یونین قائم کی۔ ان تمام علاقوں میں سنگاپور بھی اس وقت ملایا سٹیٹ کا حصہ تھا۔ 1948 کے بعد ملایا کمیونسٹ پارٹی کی نگرانی میں برطانیہ کے خلاف گوریلا وار کا آغاز کر دیا گیا۔ 9 سال تک لگاتار اس گوریلا وار کے دوران آخرکار 31 اگست 1957 کو ملایا سلطنت کو آزادی مل گئی۔ 1965 میں سنگاپور کی ریاست نے ملائیشیا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ملائیشیا 13 ریاستوں اور 3 وفاقی علاقوں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں ملائیشیا کے اس بے باک اور نڈر لیڈر مہاتیر محمد کا، جنہوں نے کچھ سال کے عرصے ہی میں ملائیشیا کو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں لا کھڑا کیا۔ مہاتیر محمد ملک کی تاریخ کے طویل ترین قیادت کرنے والے لیڈر بھی ہیں۔ جولائی 1981 میں مہاتیر محمد نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ مہاتیر بن محمد ملائیشیا کے چوتھے وزیر اعظم تھے۔ مہاتیر محمد ملائیشیا پر سب سے زیادہ لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے وزیر اعظم بھی ہیں۔
دوستوں، ملائیشیا کا دارالحکومت جنوبی ایشیا کا مشہور اور نہایت ہی خوبصورت شہر کوالالمپور ہے۔ یہاں پر زیادہ تر مسلمان آباد ہیں، جبکہ اقلیتوں میں ہندو مت اور بدھ مت کو ماننے والے آباد ہیں۔ کوالالمپور ملک کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ کوالالمپور کی آبادی تقریباً 20 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ کوالالمپور ملائیشیا کا ثقافتی اور اقتصادی ہب بھی ہے۔ ملائیشیا کے پڑوسی ممالک میں برونائی، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، چائنا، فلپائن، سنگاپور اور ویتنام ہے۔ چائنا سی ملائیشیا کو 2 حصوں مشرقی اور مغربی حصے میں تقسیم کرتا ہے۔ مغربی حصہ ملک کے 40% رقبے پر مشتمل ہے۔ مغربی ملائیشیا میں سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ کوربیو ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی 7162 فٹ ہے۔ مشرقی ملائیشیا بورنیو کے جزیرے پر پھیلا ہوا ہے۔ مشرقی ملائیشیا کی ساحلی پٹی 2607 کلومیٹر لمبی ہے۔ مشرقی ملائیشیا میں واقع ماؤنٹ کنابالو واقع ہے۔ یہ چوٹی ملائیشیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی 13,435 فٹ ہے۔ ماؤنٹ کنابالو نیشنل پارک میں واقع ہے۔ ملائیشیا میں سیاحت ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ آج کی میری یہ ویڈیو ملائیشیا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ شکریہ۔